أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. آگے حدیث پڑھیے. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وفقك اللہ فتح اللہ علیک. ماشاء اللہ قراءتک طیبہ جزاک اللہ خیرہ. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے. عن حسین ابن عبد الرحمن قال حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں یہ حسین یہ کوفہ کے محدثین میں ثقہ ہیں. یہ ابو الحذیل ان کی کنیت ہے اور 136 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ان کی عمر 93 سال تھی. جو 100 کے لگ بھگ علماء فوت ہوتے ہیں ان کو شیخ معمر کہا جاتا ہے. شیخ معمر یہ ان کا ایک لقب ہے. ملحق الاجداد بالاحفاد کہ دادوں کو پوتوں سے ملانے والا اپنی سند کے ذریعے. یعنی جو ان کے دور کے علماء اور محدثین ہیں وہ ان کو دادوں تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ پوری ایک صدی انہوں نے لپیٹ رکھی ہوتی اور علماء ایسے محدثین سے ملنے کا شوق رکھتے تھے تاکہ سند کا علو حاصل ہو جائے. یہ 93 سال ان کی عمر تھی. کہتے ہیں کہ کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں. عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد، خصوصی تلمذ ان کو حاصل تھا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا. اور یہ حجاج کے دور میں قتل کر دیے گئے تھے اور ان کی عمر 50 سال سے زائد نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہت بڑے فقیہ تھے اور محدث تھے. یہ حسین بن عبد الرحمن سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال انہوں نے کہا، بلکہ سعید نے پوچھا کہ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، کہ رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا وہ تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟
رات ایک ستارہ ٹوٹ کے گرا تھا، انقض بمعنی سقط، وہ تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ستارے کا گرنا اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ بعض اوقات شیاطین اور جن جو انتہائی خبیث ہوتے ہیں، جن کا تعلق زمین پر موجود کاہنوں اور عاملوں سے ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں موکل ہیں، وہ انہیں غیبی خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آسمان تک پہنچتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تاکہ کوئی خبر اچک کر جو ہے وہ لائیں اور اپنے ان خبیث عاملوں کو بتائیں اور یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ کم از کم کوئی ایک خبر سچی ہو جائے اور ان کی دھاک بیٹھ جائے، شہرت ہو جائے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آسمان کی خبروں کی حفاظت کے لیے جب وہ فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے، اور یہ ستارے شہاب ثاقب بن کر ان جنوں پر لپکتے ہیں اور ان کو اچکتے ہیں اور ان کو اوپر پہنچنے سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ستارہ رات گرا تھا، کس نے دیکھا ہے؟ فقلت انا، حسین کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ ستارہ دیکھا تھا۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا اما انی لم اکن فی صلاۃ، یعنی سلف کی تربیت اور ان کا ذہن دیکھیں، عرض کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ آدھی رات کا وقت تھا، تو ذہن میں یہ بات جائے گی نا کہ اس وقت کیوں جاگ رہے تھے، مانا قیام اللیل کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو کہا اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ولکنی لدغت، اصل بات یہ کہ مجھے ایک زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، سانپ یا بچھو نے مجھے کاٹ لیا تھا، ڈنگ مارا تھا، تو زہر کی تکلیف تھی، زہر کا اثر تھا، اس بنا پر میں جاگ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت میں قیام اللیل میں مشغول تھے، اور نہ خاموش رہتے کہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم قیام اللیل کر رہے تھے، تو یہ ایک تعریف ہی ہے نا ہماری نیکی کی، ایک گواہی ہے نا، لیکن نہیں، اپنے معاملے کو صاف کیا، اور یہ عین تقویٰ ہے کہ دراصل معاملہ میں یہ تھا کہ میں ایک تکلیف میں مبتلا تھا، اس بنا پر جاگ رہا تھا۔ قال فما صنعت، پوچھا کہ تم نے پھر کیا کیا، اس تکلیف کا علاج کیا کیا؟ قلت ارتقیت، میں نے کہا کہ میں نے دم کروایا، میں نے دم کروایا۔ قال فما حملك على ذلك، آپ نے دم کیوں کروایا، کیا دلیل ہے، دم کیوں کروایا آپ نے؟ قال قلت حدیث حدثنا الشعبی، کہا کہ ایک حدیث ہے جو ہمیں شعبی نے بیان کی۔ شعبی یہ تابعین میں سے، ان کا نام ہے عامر بن شراحیل الشعبی، 500 صحابہ سے ان کی لقاء ثابت ہے، بڑے تابعین میں سے، اور بڑی چوٹی کے محدث تھے اور فقیہ تھے۔ ان کا ایک قول بڑا طلاب کے لیے خاص طور پہ ایک رہنما ہو سکتا ہے۔ ایک بار ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، 2 لائنوں کی حدیث۔ جب حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ خود ہو بدون شیء فقد كنا نرحل لما دونه الى المدینہ، کہ لے لو یہ حدیث تم کسی محنت کے بغیر، تمہیں یہ حدیث گھر بیٹھے مل گئی۔ ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے۔ یہ سلف صالحین کی محنتیں اور ان کی تکلیفیں، مشقتیں طلب حدیث کے لیے۔ ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے 3000 میل پیدل چلا ہوں، 3000 میل۔ سائل نے پوچھا کہ ثم ترکت المشی، پھر آپ نے چلنا چھوڑ دیا تھا؟ کہا نہیں، ثم ترکت العد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ بقی بن مخلد محدث دیار اندلس، طلب حدیث کے لیے انہوں نے 3 بر اعظموں کا سفر کیا، 3 ملکوں کا نہیں، 3 بر اعظم۔ افریقہ گئے، ایشیا اور یورپ۔ ہم میں سے کون گیا ہے؟ حالانکہ جہاز بھی چلتے، یہ سلف صالحین کی محنت ہے۔ تو عامر بن شراحیل یہ 63 ہجری میں فوت ہوئے تھے، 63 ہجری میں۔ تو کہا کہ میں نے دم کیوں کروایا؟ مجھے عامر شعبی نے حدیث بیان کی
پوچھا کیا حدیث ہے؟ قلت حدثنا عن بریدہ بن حصیب، کہ انہوں نے وہ حدیث سنائی ہے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ بریدہ بن حصیب نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، ان کی روایت سے یہ حدیث ہے کیا؟ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ نہیں ہے دم مگر دو تکلیفوں سے، ایک نظر بد سے، دوسرا کسی موذی جانور کے کاٹے سے۔ کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس سے دم ہے، یا پھر نظر بد سے دم ہے۔ تو اس کا معنی یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نظر بد سے دم کر سکتے ہیں، اور موذی جانور کے کاٹے سے بھی دم جائز ہے، تو اس لیے میں نے دم کروا لیا۔ اس پر سعید بن جبیر نے کیا فرمایا؟ قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ جس شخص کے پاس کوئی علم پہنچے وہ اس کو اپنا لے، وہ اچھا کرتا ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ متقدمین کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں علم صرف ایک ہی چیز کا نام تھا، وحی کا علم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔